کنٹرول رکھو کہ جس چیز کو ناجائز کہا گیا ہے اسے ہر حال میں ناجائز سمجھو اور اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ تھے برادران عزیز روزوں کے متعلق قرآن کریم کے احکام. اور یہ احکام ایک ہی والا قرآن میں دیے ہیں. نہایت وضاحت سے جزیات تک ان کی بھی قرآن میں بیان کر دی. میں نے عرض کیا تھا کہ درمیان میں ایک آیت آتی ہے بڑی اہم آیت. اب میں اس کو لیتا ہوں. آیت ہے 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. روزے کی پابندیوں کے ساتھ ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جیسا کہ خانقاہیت میں کہا جاتا ہے کہ نفس کشی کے لیے کھانا پینا سونا آسائشیں آرائشیں یہ تمام چیزیں اپنے پر حرام کر دی جائیں تاکہ اس سے انسان خدا کا مقرب بن جائے, اس کا قرب حاصل ہو جائے. دنیا میں قرب خدا بندی کے لیے یہ اس قسم کی رعایتی مشقتیں بڑی ضروری قرار دی گئی. کہا کہ تمہارے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید اس طرح سے خدا کا قرب حاصل کیا جائے. کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ خدا کہیں دور نہیں ہے کہ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ کچھ کرنا پڑے. جب میرے بندے تو اس سے میرے متعلق پوچھیں تو کہو انی قریب, میں تو پہلے ان سے قریب ہوں. یہ حبل الغریب کہا دوسری جگہ شاہراز سے بھی زیادہ قریب ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. پانی میں تو فصلنا مت بھولنا, جدھر بھی لگائے اٹھاؤ گے خدا کو موجود پاؤ گے. تو کہا جس خدا کے قریب ہونے کی یہ کیفیت ہے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم یہ سمجھو کہ یہ ریاستیں یہ مشقتیں اس لیے تھیں, یہ بات نہیں ہے. ہم ہر انسان کے قریب ہیں. تو بات ہے عجیب دعوت الداع اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا. اب یہ جہاں جو لفظ آئے ہیں آپ دیکھیں گے دعوت الداع اذا دعان یہ وہی ہے جہاں سے دعا کا لفظ آپ کے ہاں آیا. اور یہ ہے وہ اہمیت جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ایک مستقل موضوع ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ پچھلے سال جب ہم نے اس برس نو کا آغاز کیا ہے مارچ میں, تو آج تو 20 تاریخ اپریل کی 28 تاریخ اپریل کی پچھلے سال جو تھی اس میں بھی یہی موضوع سامنے آیا تھا. ایاک نستعین جب آیا ہے سورہ فاتحہ میں, تو میں نے اس وقت بھی دعا کے متعلق تفصیل سے عرض کیا تھا. بات سال بھر کی ہو گئی. جو آباد اس وقت موجود تھے شاید ان کے ذہن میں بھی اس کے نقوش اتنے ابھرے ہوئے نہ ہوں گے, اور بہت سے آباد کے بعد میں شریک ہوئے. اس لیے میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا جو اس زمانے میں میں گیا تھا, لیکن اس کے متعلق بتانے کی ضرورت ضرور ہے. یہاں کہا یہ گیا ہے اپنی زبان میں اگر یہ ہم کہیں عجیب دعوت الداع اذا دعان, جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ ہے ہم ترجمہ میں کیا جاتا ہے, اور یہ چیز واقعہ کے خلاف ہے. ہر دعا کرنے والے کی دعا تو قبول ہوتی نہیں, ہو سکتی نہیں. آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ دیا ہو سکتی نہیں ہے, بات تو صاف ہے. یاد اور بکر کا مقدمہ پیش ہے ہائی کورٹ میں. یاد خدا سے دعا کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہو جائے, اور بکر دعا کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہو جائے. کیا یہ دونوں کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا قبول ہوگی. پھر کوئی نہ کہتا ہے کہ میں 100 نفل سیکھنا ہی ہو جائے, دعا کرنا 1000 سیکھنا. وہ کہتا 15 دنوں میں آج دیں گے, وہ کہنا 500 روپئے بھی دیں گے. یہ تو بڑی مدد لگتی ہے. اس کی دعا قبول ہوگی. یہ زیادہ بڑھ کے نہیں دے گا معاذ اللہ. بڑے اہم سوالات اس سے پیدا ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے ایک تو وہ ہے نا جو حق تو نہیں اس مقدمے میں,
کیا یہ کچھ کرنے سے، دعا مانگنے سے، الہا ازاری سے، گل گڑانے سے، رونے سے، نظر و منت ماننے سے، نفل سکھن لال، کیا اس کے حق میں خدا فیصلہ کرا دے گا؟ اگر یہ ہوا تو پھر تو عجیب قسم کا خدا ہے. وہ شخص جو حق پہ نہیں ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ کرا دیتا ہے. میں اس لیے کہ اس نے ذرا گل گڑا کے اس سے التجا کی تھی. خدا عدل نہیں رہا. اور جو حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حق پہ تھا اگر یہ دعا نہیں کرتا تو کیا پھر یہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوتا؟ کیا فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہو جاتا؟ اگر وہاں صورت یہ ہے خدا نے دخل دینی ہے تو پھر تو جو حق پہ ہے اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے. اور اپنی عدالتوں میں ہم یہ روز دیکھتے ہیں اجتہادی غلطیاں کہہ لیجیے کبھی فیصلہ کرنے والے کی تو غلط فیصلے نہیں ہوتے ہیں. اس سے تو یہ نظر آیا کہ ان فیصلوں کے اندر خدا دخل نہیں دیتا. ورنہ اگر اس کے مطابق فیصلے آج خود ہونے ہوتے تو یقیناً حق والے جو حق میں فیصلہ ہوتا ہے حق میں فیصلہ ہوتا ہی نہیں. پھر یہ دعا کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ ہر میں یہ ترجمہ دعا مانگنا کہہ رہا ہوں. ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. بات یہ نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا کا جو تصور ہمارے ہاں یہ ہے مانگنا. دعا کے معنی مانگنے کے ہے ہی نہیں. دعا کے معنی کسی کو آواز دینے کی، پکارنے کی. یہ پکارنا کیا ہے؟ جب تک آپ سیدھے راستے پہ چلے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ مجھے منزل تک لے جائے گا، آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی. زندگی کا دوراہا جہاں آتا ہے، جہاں راستے دو طرف مڑتے ہیں، وہاں کھڑا ہو کر آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ راستہ کدھر جائے گا اور یہ راستہ کدھر جائے گا. یا یہ کہ صاحب میں نے شہر جانا ہے، نظام جانا ہے، بھائی میں کس طرف جاؤں اس میں سے. وہاں دوراہے پہ پہنچ کر کراس روڈ کے اوپر پہنچ کر آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہاں کہ اے کاروان انسانیت تم کسی دوراہے کے اوپر جب پہنچو گے وہاں تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ صحیح راستہ کس طرف ہے. وہاں تم ہمیں پکارو گے تو ہم جواب دیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ اس طرف جاؤ، یہ تمہاری منزل کی طرف لے جائے گا. ہم تمہاری پکار کا جواب دیں گے. یہ پکار کا جواب کہاں سے ملتا ہے؟ خدا کی کتاب سے ملتا ہے. اتنی زمین ہے کہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہوا یہ قرآن، تمہارے سینے کے اندر ہے یہ قرآن. ہر وہ معاملہ جہاں تمہیں کسی قسم کا اشتباہ ہو، ابہام ہو، بات صاف نہ ہوتی ہے، دوراہا آ گیا ہو، معلوم نہ ہوتا کہ کس طرف میں لڑوں، یہ مقام بڑی عمدگی کا ہوتا ہے انسان کے لیے. وہاں انسان تھوڑے کھا کے دیکھتا ہے کہ کوئی آنے جانے والا ملے، اس سے پوچھے کہ جہاں کی مرغی ہے. وہ کہا تو وہاں کا مقام تو کسی سے نہیں پوچھو، کشمکش کی ضرورت نہیں، اضطراب کی ضرورت نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آواز دو اور تم جب آواز مجھے دو گے میں جواب دوں گا کہ کدھر پہ جاؤ. اب خدا براہ راست کے جواب کسی کو دیتا نہیں. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ہم نہیں جان سکتے وہ کیا تھا. نبوت ایک خصوصیت تھی نبی کی، غیر از نبی اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، جان ہی نہیں سکتا کہ اس کا اور خدا کا تعلق کیا تھا. بات عام انسانوں سے ہو رہی ہے اور ختم نبوت کے بعد تو سارے انسان ہم رہ جائیں گے. خدا کو جب بھی پکارا جاتا ہے براہ راست خدا کسی کو جواب نہیں دیتا. یہ خدا کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ہمیں کلام اللہ سے ملے گا. خدا نے تو کلام کر دیا ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. کوئی معاملہ جو مشکل آ پڑے جس میں وجہ یہاں جب اس سے پوچھوں گا تو یہ قرآن اس کا جواب دے گا. ہر میری دعا کا جواب دے گا، ہر پکار کا جواب یہ دے گا. دور نہیں قریب پر ہے اسی وقت جواب دے گا. وائل اگر جیب میں رکھا ہو، نقشہ اس کے اندر بنا ہوا ہو، ہر دوراہے پہ کھڑا ہو جائے، آپ کسی پوچھنے والے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. گائیڈ نکالیے، وہاں سے دیکھیے نقشہ بنا ہوا ہے، انڈیکیشن کی ہوئی ہے، نیچے ریفرنس دی ہوئی ہے، وہ دیکھیے کنسلٹ کیجیے جائیے. سارے ٹریولر دنیا کے جتنی بھی ہیں وہ اپنی اپنی گائیڈ کتابیں جاتے ہیں. وہ جب بھی وہاں چوراہے پہ دوراہے پہ کھڑے ہو کے آواز لیتے ہیں کسی راستہ بتانے والے کو تو یہ گائیڈ جو ان کو راستہ بتاتی ہے، جواب دیتی ہے اس کا. کہا یہ کھانے پینے کی مشقتوں سے ریاستیں ایسی نہیں کہ جس سے میں پھر ان کے لیے قریب ہو جاتا ہوں ایسا کرنے والے. میں تو ہر انسان کے قریب ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. یہ جو چیز ہے پکار میں نے کہا دعا اور عبادت کو کس طرح مرادف اللہ قرار دیا. یاد رکھیے ہمارے ہاں جو مغالطہ ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ کی وجہ سے ہوتا ہے. دعا
پکارنا تھا، تصور ہم نے اپنے ذہن میں لیا مانگنا، خدا سے مانگے، اور پھر ہم اپنے یہاں جو اصطلاح بنائے ابھی دو اکٹھا کرتا دعا مانگنا، چلو بھائی تم راضی رہے تم راضی رہو، وہ عربی والا جو قرآن میں لفظ دعا بھی آئیے تو وہ من کی ہماری گل میں نہ ڈالے، دعا مانگنا یعنی دعا بھی مانگنا، بچے کچھ لوگوں بھی جانا وہ دعا ہی نہیں دی، تم دعا مانگ لو۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی غور نہیں کیا ہم کھڑے ہوتے ہم الفاظ کیا بولتے ہیں، جو دعا کے معنی عربی 40/60 40/60 وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے آواز دو میں تمہاری پکار کا جواب دوں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو جہاں ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت جو میرے نظر ہے اس میں یہی لفظ آئے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ادعونی استجب لکم، آگے ہے اس کے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یاد رکھو جو لوگ ہماری عبودیت معصومیت اختیار کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح سے واضح کر دیا قرآن میں کہ خدا کو بلانے کے آواز دینے کے معنی کیا ہیں کہ اس کی عبادت سے استکبار نہ بڑھتا جائے، اس کی معصومیت اختیار کرنے سے تکبر نہ بڑھتا جائے، یہ ہے دعا خدا کو پکارنا بھی جو کہا جاتا ہے، یہ تو دوسری اور چیز نہیں ہے، ہم عبادت کی معنی اس کے لیے ہے، یہ الگ اس سے کوئی دوسری چیز ہی نہیں۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ یہ دعا قبول کس کی ہوتی ہے، 42/26 باہر جب بھیگنے والا بارش آ جائے، اندر کمرہ پورا کھلا ہوا ہے، ہم اسی سے وہاں تشریف لے جائیے گا۔ 42/26 یہ دعا قبول لفظ دے رہا ہوں اپنے یہاں کو استعمال ہونے والے، دعا قبول کس کی ہوتی؟ لفظ یاد رکھیے گا، وہی استجاب مستجاب الدعوات ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن کا لفظ اجیب دعوت الداعی، استجیب لی، یہ وہ لفظ ہیں سارے دیکھیے آپ۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ دعا قبول ہوتی ہے کن کی؟ الَّذِينَ آمَنُوا خدا کے احکام پر ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ یہ یستجیب کا لفظ نہیں ہے، تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہی ایمان و اعمال صالحہ ہے، ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے دعا کی قبولیت جو کیا کہتے ہیں۔ ایمان و اعمال صالحہ سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کے کاموں کے نتائج خدا کے قوانین کے مطابق مرتب ہو جاتے ہیں، اسے بھی حصول مقصد کہتے ہیں، اسے بھی دعا کا قبول ہونا کہتے ہیں۔ پھر قرآن نے یہ بتا دیا وہاں پہلی چیز کہ دعا عبادت کے مرادف ہے، دوسری جگہ بتا دیا کہ دعا کا قبول ہونا جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر صرف دعا مانگی رہے یہ جیسے ہم یہ کچھ کرتے ہیں اور یہ اعمال صالح نہیں ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 3/193 نہیں 13/14-15 لہو دعوت الحق، سچی پکار یاد رکھیے صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے، ہر الجھے ہوئے معاملے کا حل اس کے ہاں سے تلاش کرنا چاہیے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اس کے علاوہ جہاں سے تم کسی چیز کا جواب مانگتے ہو، ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر جب تم صرف دعائیں مانگ کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو، بیٹھے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، سنیے عزیزان قرآن ہے کیا کہتا ہے؟ دعا اور اس کے ساتھ یہ کیفیت یہ بالکل فطری سی ہو گئی ہے انسان کی، یہ دعا کے لیے اصل میں نہیں تھا۔ ہر مانگنے والا جو ہے وہ ہمیشہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اور یہ تو محاورے ہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، مانگنے کے ساتھ غیر شعوری طور پر ہاتھ پڑ جاتا ہے اور اس کی تصویر بھی یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کچھ لینا چاہتا ہے، زیادہ تعظیم کی صورت ہوتی ہے تو دونوں ہاتھ اس کے سامنے بڑھ جاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محض مانگنے کسی سے اپنے اعمال صالحہ کے نتائج نہیں ملنا،
بلکہ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے دوسرے سے مانگنا، توجہ میری طرف رکھیے عزیزان ایمان، محض ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جانا اور مانگنا، کہا ان کی مثال یہ ہے باسط تفاہ الی الماء لیبلغ فاہ وماہ ببالغہ، کہا اس کی مثال یہ ہے کہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو پیاسا اور کہے کہ آ جا پانی، آ جا پانی، آ جا پانی، کہتا ہے قرآن پوچھے اس سے آ جا پانی، ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا۔ میں نے کہا ایسا گرافک نقشہ پہنچتا ہے، دریا کے کنارے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اور گزار رہا ہے آ جا پانی، وہاں پوچھے اس سے کہ آئے گا پانی۔ بات ہے نہیں تو دعا ہوتی کیا ہے؟ ہم آپ کو ایک طرف رہے، دعا مانگنے والے میں خدا کے دو اولو العزم پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون کے ساتھ اور اس کے سرداروں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، بڑا عظیم مرحلہ ہے، بڑا عظیم عظیم چاہتا ہے اس میں۔ قال موسیٰ ربنا، اب جہاں سے وہ بات شروع ہوئی تھی جیسے ہم دعا کہتے ہیں کہ اے ہمارے مشورہ دینے والے، فرعون کی فوجوں کو تباہ کر دے، ان کا جاہ جلال جس کی بنا پہ یہ تیرے خلاف سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں اسے خاتمے ملا دے، ہمارے اس پروگرام کو عروج دے دے جسے ہم کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، خدا نے کہا کہ ہاں دونوں بھائیوں، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ خدا کے دو کیلنڈر ماننے والے، خدا براہ راست جواب دینے والا ہے، اور اس جواب میں خدا نہیں ہو سکتا، کیلنڈر کو تو خدا نہیں ہو سکتا کہ خدا کا جواب ہے، خدا نے تصدیق کر دی۔ کیا اس کے بارے میں ہم دائرہ میں محمد رسول اللہ کا تو کھایا جانا چاہیے، ہم بن گیا 1188-89 10 میں تھا 88 یہی ان کا یہ خبر اس کے بعد اس سے زیادہ حتمی شروع کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا براہ راست نہیں بتاتا ہے کہ تم کا دعا قبول ہو گئی، لیکن فکرہ پورا نہیں ہوا۔ کہا یہ کہ تعداد کا بت دعوت کما فاستقیم ہے، اب اپنے پروگرام کو جم کے کھڑے ہو گئے، زیادہ سے کہا میں مجلس میں آنا تھا لے گئے ولا تتبعوا سبیل الذین لا یعلمون، اور کسی ایسی شخص کا راستہ اختیار نہ کر لینا کہ جس کو علم حقیقت نہ ہو، سیدھے راستے کے اوپر ہے اور جم کے مستقل مزاجی سے ثابت قدمی سے استقامت سے کھڑے ہو گئے پروگرام کے اوپر، دعا قبول ہو جائے گی تمہاری۔ پیغمبروں کی دعاؤں سے متعلق برادران عزیز یہ ہو رہا ہے، یہ اس کا یہ ہمارے دعائیں 1000 برس سے آپ دیکھتے ہیں ہر مہینے کی نماز کے بعد، ہر عید کی نماز کے بعد، ہر خطبے کے بعد، ہر اجتماع میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یا اللہ دشمنوں کا بیڑا غرق کر وشتت شملہم ودمر دیارہم، ان کی بستیوں کو تباہ کر دے، ان کی اجتماعیت میں انتشار پیدا کر دے، اور وہ گرگرا رہے ہیں اور 1000 برس سے یہ مانگی جا رہی ہیں۔ بغیر دعا حضرت موسیٰ اور ہارون نے مانگی تھی، یہی چیزیں جو ہے اس دعا کے بعد اسے انہیں کچھ کہا گیا، انہوں نے کیا تو وہ ہو کر رہا سامنے چند دنوں میں انہوں نے اپنی آنکھوں بھی دیکھ لیا کہ ان کی بستیاں بھی مسمار ہو گئی، ان کی شان فاطر بھی ساتھ میں مل گئی، ان کا نظام کو کبریائی بھی حاصل ہو گئی، جہاں 1000 برس سے وہی دعا ہم مانگ رہے ہیں ہو جا رہا ہے۔ فاستقیموا والی بات جو ہے وہ نہیں آگے ہم نے پڑھی، اتنا دعا ہمیں تو دعا مانگنے سے کام ہو جایا کرتا۔ دعا ہوتی کیا ہے عزیزان میں؟ کسی مقصد کے حصول کے لیے 3-4 کرنا بڑی ضروری۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسم العین کا صحیح تعین ہو جائے، یہ بڑی ضروری چیز ہے، اس لیے کہ انسان اگر اپنے جذبات کے تابع چلے تو سینکڑوں مرتبہ ایسی چیزوں کی عرضیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ آخری عمر اس کے لیے بڑی نشاندہ ثابت ہو رہی ہے، غلط چیزوں کی عرضی ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے دل میں جو آرزو پیدا ہو، جو مقصد پیدا ہو، جو چاہتا ہے کرنا، وہ اپنے ہی جذبات کے تابع نہ کرے، بلکہ
خدا کا قانون جو چاہتا ہے اس کے مطابق دل کے اندر اپنا نفس العام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا نفس العام متعین کرے، اس کے مطابق یہ ہے مقصد قرآن کی اس آیت کا جس کا غلط مفہوم اور ترجمہ دیا ہمیں کہیں سے کہیں اس نے بتا دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ 81-29 تمہیں چاہیے کہ تمہاری مشیت خدا کی مشیت سے ہم آہنگ ہو جائے، تم چاہو وہ ایسے مقام پہ خدا چاہتا ہے کہ تم چاہو، چاہو ہی تم وہ پہلی شرط آپ نے دیکھا کیسی عجیب ہوگی، خدا کے قانون کے خلاف جو آئے مانگے گے تو سوال ہی نہیں ہے کہ تمہاری وہ دعا پوری ہو جائے۔ تم پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر آرزو دعا مقصد مسئلان یہ متعین کرو جو خدا کا قانون چاہتا ہے کہ تم ایسا کرو۔ ان معاملات میں اقبال بہت آگے جاتا ہے اور اتفاق ہے کہ آج 20 تاریخ ہے، کل 21 کو تو ان کی برسی بھی آتی ہے، ان کی تقریب میں افسوس ہے کہ اس دفعہ ہم کو اجتماع نہیں کر سکے، لیکن خیر بات سامنے آ گئی تو ان کا ذکر نہیں صحیح۔ ان معاملات کو وہ نہایت حسین انداز سے بیان کرتے تھے، قرآن بھی ان کی نگاہ تھی، ایکسپریشن کا فطرت نے ان کو بڑا حسین ملکہ دیا تھا۔ بات یہ کہ تم اپنے دل میں چاہو وہ آرزو وہ کرو کہ جو قانون خداوندی کے مطابق ہو۔ اقبال کہتا ہے کہ تیری دعا ہے کہ وہ آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ دعا کے قبول ہونے کا پہلا مرحلہ تو عزیزان موجود کا ہو گیا، بدل کیسے جائے؟ تمام تجاوزنا اللہ ان شاء اللہ، تم اپنی آرزو کو اس کے قانون سے ہم کر لو، پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ یہ تو صرف آرزو بیدار ہوئی ہے، آرزو ایک شدت پیدا کر، صحیح بات صحیح مقصد اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے حصول کے لیے اپنے دل کے اندر اس آرزو کو شدید کرتے چلے جاؤ۔ آپ دیکھیں گے جتنی آرزو شدید ہوتی چلی جائے گی آپ کی، اتنی ہی آپ کے اندر اس کے حصول کے لیے خاص قسم کی توانائیاں مدار ہوتی چلی جائیں گی، ہمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، عزم بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس شدت آرزو سے انسان کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اطمینان سے جگہ اپنی لے لیجیے کہ مقام بڑا ہی نازک آ رہا ہے یہ، اور یاد رکھیے گا کہ آنکھ بھرتی فائدی اور سامنے معامل نہ تھا۔ یاد رکھیے یہ جو ہے جسے مقارنہ آپ کہتے ہیں، یہ اپنی صحیح آرزو کی شدت پیدا کرنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ انتہا شوق۔ اقبال اس کو عشق کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک عشق کی کیفیت پیدا ہو جانا، دل پیدا ہو جانا اپنے اندر، اس سے انسان کے اپنے اندر ایک تربیت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے دعا سے باہر سے کوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی، آپ خود اندر سے بدل جاتے ہیں۔ اگلا شعر اقبال ہی کا اس کے لیے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، خدا کا قانون نہیں بدلا کرتا تیری دعا، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، اور بات ساری تو بدل جانے سے آئی، باہر کی ساری دنیا اس کے بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ میں سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا، نگاہ میں تبدیلی پیدا کیجیے، نفسیاتی تغیر پیدا اپنے اندر کیجیے۔ پر انہیں کریم دیکھیے انفال کے اندر کیا کہا اس نے، تو یاد رکھیے کسی قوم کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی طاقت سے کہ اس قوم کے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا کرے تو باہر کے خارجی حوالے کیفیات بدلتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بدل سکتے۔ اور یہ جو ذہنیت اور نفسیات میں تبدیلی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں عزیزان۔ ایمان صرف ذہنیت کو بدلنے کا نام ہے عزیزان ایمان، یہ نہیں کسی چیز کو ہم نے کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ، بالکل نہیں۔ اقدار بدل جاتی ہیں، ویلیوز بدل جاتی ہیں، ذہنیت بدل جاتی ہے، نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس
شدت آرزو سے انسان کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس تبدیلی سے اس کے اندر کی جو ریگولر قوتیں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی لیٹنٹ توانائیاں جو اس کے اندر ہوتی ہیں، پوٹینشیلٹی جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایکچوئلائز ہو جاتی ہے، ابھرتی اوپر آ جاتی ہے۔ کبھی انتہائی خطرے کے وقت آپ دیکھیے، کاٹنے والا کتا کہیں بھونکے اور آپ کے پیچھے لگتے تو آپ دیکھیے جس تیزی سے آپ بھاگتے ہیں اس کے بعد آپ خود حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ تیزی کہاں سے آئی ہے، یہ کیا ہے؟ خطرے کے احساس میں آپ کے اندر اس سے حفاظت کی آرزو میں شدت پیدا کی، شدت آرزو سے وہ آپ کی دبی ہوئی قوتیں چرا کے کہیں رکھی ہوئی، آپ نے چھپا کے کہیں رکھی ہوئی، اب خود نمودی میں آ گئی ہے، اس تیزی سے کار فرما ہوئی کہ عام حالات میں آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اگلی چیز پیدا ہوئی ہے عزیزان ایمان کی، یہ جو شدت سے یہ عارضی پیدا ہوتی ہے، اس سے میں نے کہا کہ وہ چھپی ہوئی قوتیں باہر آتی ہیں، اور وہ بھی اس میں نے بار بار کہا کرتا ہوں، شاید ہر درس میں دوہرایا کرتا ہوں کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ زبان انہوں نے ایک ایسی بنائی، پتہ نہیں کیا کون تھی یہ صاحب، کہاں تک ان کی نگاہیں پہنچی ہوئی تھی۔ دعا کا لفظ جو ہے اس سے انہوں نے ایک چیز تھی، اب دائیت ایک لفظ ان کے ہاں، یہ کیا چیز تھی؟ آپ گائے یا بھینس کا دودھ دے گے، ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جن کا دودھ چڑھا گئی، دودھ ہوتا ہے اسے وہ چڑھا جاتی۔ اب ایسے جانور کے لیے یہ کیا کرتے تھے کہ جو دودھ آ رہا ہوتا تھا نا، اس میں صرف کچھ حصہ یہ دہنے سے نکالنے کی بجائے اس کو وہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ جو دودھ تھا یہ تو وہاں سے اس کے چشمے سے نکل کے آگے ہوا ہوتا تھا، آگے اس کا اپنا تقاضا ہوتا تھا کہ اس دودھ کو وہ باہر نکالے، لیکن نکلتا تو جب تھا کہ اس کو دبا کے باہر نہیں نکالا جائے، اسے وہ کرنا چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اب یہ فطرت کا تقاضا یہ ہو جاتا تھا کہ وہ پیچھے سے جو دودھ ہے وہ آگے بڑھے اور وہ اس دودھ کو نکلے تاکہ وہ خود دودھ نکلے، اور جب وہ آگے بڑھے تو خود آگے نا اپنی جگہ سے آگے وہ بھی اتنے سے دودھ چھوڑ دیتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے چھپایا ہوا دودھ آگے آگے اسے اب ڈالیا کرتے تھے۔ اللہ کیا کہیں تھی ایسے محرکات جو چھوٹی ہوئی توانائیوں کو کھینچ کے باہر لے رکھتی، اور یہاں سے لفظ دعا ہے ان کے ہاں کا۔ اب آپ سوچ لیجیے کہ دعا کہتے کس سے، اس کو اب شدت یار یہ بھی آ گئی، چھپی ہوئی توانائیاں بھی باہر آ گئی، اور اس کے بعد تو جو عملی قدم تو خود اٹھے گا۔ اب آپ کو یہ جو اس کے تھان ہے پھر جا کے ان کو دیکھنا ہوگا، معاملہ سارا تیار ہو گیا، وہاں دعا قبول ہو گئی، چھپی ہوئی توانائیاں بھی ان کے زور کے اوپر آگے بڑھ آئی۔ اب نکال لیجیے دل لعلکم تشکرون، آپ کو پتا شکر کے معنی کیا ہوتی ہے؟ دودھ سے بھرے ہوئے تھن جس میں سے دودھ ٹپک رہا، یہی کہا ہے نا قرآن میں دعا کے مقابلے میں، تو پھر کیفیت یہ ہو جائے گا کہ یہ تھن پھر دودھ سے بھر جائیں گے تمہارے۔ یہ جو صحیح اقدامات اس کے بعد ہوں گے انہیں آپ اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ ایمان صحیح لفظ العین کا تعین، دعا اس کے حصول کے لیے شدت عرضی کی دراری، تاکہ اس سے آپ کی چھپی ہوئی توانائیاں سطح کے اوپر آ جائیں، ذریعہ کار آ جائے۔ اعمال صالحہ اس نسل العین کے حصول کے لیے صحیح اقدامات، فاہم اقدامات تقسیمہ اور اس کے اوپر جم کر کھڑے ہو جانا، ثابت قدمی سے اس کے اوپر کھڑے ہو جانا، اور یہ چیز انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی نظام کے اندر ممکن ہے، یہ بھی چیز ہے۔ مگر یہ خدا اور بندے کا تعلق انفرادی ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ گاڈ، پرائیویٹ انڈیویجول ریلیشن شپ، میرا تعلق خدا کے ساتھ، وہاں اس کا تعلق اس کے ساتھ۔ محمد پر صاحب اپنی طریق کے اوپر، خانقاہ کو بیٹھا ہوا فقیر اپنی طریق کے اوپر، مسجد میں نمازی اپنے طریق کے اوپر،
میں گھر میں مسلح بٹھا کے بیٹھا یا تسبیح لے کے بیٹھا یا اپنے طریقے سے اپنے اپنے تعلق سے بات مذہب میں یہ چیز ہوتی ہے اور اسی سے خیر کھاتا ہے. میں نے اپنے ذہن میں تصور کر لیا کہ ہاں صاحب خدا کا کم پورے حاصل ہو گیا. ساتھی نے اپنے طور پر یہ کر لیا. یہ کرشن کی مورتی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ خدا سے تعلق قائم کیے ہوئے ہے, یہ مسجد میں سجدہ کر رہا ہے, یہ خدا سے تعلق قائم کیے ہوئے. اس کا کوئی پریگمیٹک ٹیسٹ تو ہے, کوئی ایسا معیار تو ہے نہیں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق ہے اور اس کا تعلق نہیں ہے. دین میں تعلق یہ نہیں ہوتا. بات دل چلے جائے گی. دن میں پرسنل گاڑ کا تصور نہیں ہوتا, شخصی خدا کا تصور نہیں ہوتا. یہ عالمگیر قانون ہوتا ہے, اس کا اس قانون کا تعلق کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اس قانون کا ابتدا کرنے سے محسوس متاثر میں ہمارے آتے ہیں کسی زندگی میں آتے ہیں, لیکن یہ چیز اجتماعی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ہے وہ لوگوں جو قانونی خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو, انفرادی طور پہ نہیں ہو سکے گی. وہ جو سچے ہیں سچوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو. اور یہی چیز ہے قرآن کریم میں آپ دیکھیے گا ساری دعائیں دونوں کے سیرے میں آئی ہیں. ایک صراط المستقیم سے شروع ہوگا, یہ آپ پہلی جو دعا ہے, اور نوجوانوں کا سیرا آپ لے لیجیے. سارے قرآن میں ربنا ہی آئے گا. نبی تو میرا خدا کہتا ہے, میرا رب. مومنین کے لیے ہر جگہ ربنا قرآن نے کہا. اس کی انفرادیت تو اپنے مقام پہ ہوتی ہے نبوت کی, لیکن وہ بھی جب اس مقام نبوت سے نیچے رہ کے جماعت مومنین کا فرق بنتا ہے تو وہ بھی ان کی ہم مزاج میں ربنا کہتا ہے. کیونکہ وہ انا اول المسلمین کہتا ہے اپنے آپ کو, کہ میں اس جماعت مسلمین کا سب سے سینٹر ممبر ہوں.